السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. ندرس إن شاء الله اليوم حوار حول فصل الشتاء، وهذا حوار سابع من سلسلة الحوارات الأردية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار حول فصل الشتاء، سردی کے موسم کے متعلق حوار ومعنى مكالمة. حوار أيضا مستعمل في الأردية، والسردی معناه الشتاء وموسم معناه فصل، وكي علامة الإضافة، وهذا ذكرت مفصلا في مقطع سابق، إن ما شاهدتم فشاهدوا. فرقان، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ هذا ذكرت في مقطع سابق بالتفصيل، وأذكر مرة چال هذه تسمى كلمة مهملة. كلمة مهملة معناه الكلمة التي تستعمل وتستخدم في العبارة لكن لا معنى لها. مثلا کرم شرم، فكرم هذه كلمة ذو معنى لكن شرم لا معنى لها. وكذلك هنا حال معناه في العربية حال، وچال كلمة مهملة لا معنى لها. کیا حال ہے یعنی کیف حال. زید، وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، ای فضل اللہ علیہ. فرقان، زید تجھے کون سا موسم پسند ہے؟ زید منادى وحرف النداء محذوف وهو اے، مثل هنا زید اصله یا زید، وهنا یا محذوف للنداء. تجھے کون سا موسم پسند ہے؟ تجھے پسند ہے تحبه، مجھے پسند ہے احبه، اسے پسند ہے يحبه. هذه الضمائر الأردية قد ذكرتها مفصلا في مقطع أول، إن ما شاهدتم فشاهدوا، ولا بد عليكم أن تشاهدوا ذاك المقطع فإنه مهم جدا. تجھے کون سا معناه أي وموسم معناه فصل. زید تجھے کون سا موسم پسند ہے؟ زید أي فصل تحبه. زید مجھے گرمی کا موسم پسند ہے. گرمی کا موسم آدھا مضاف و مضاف الیہ، معنی فصل الصیف. مجھے پسند ہے انا احب. اور تجھے هذا سؤال یعنی وانت ای فصل تحبه. فرقان، میں تو سردی کے موسم سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں. میں تو لہذا اسلوب فی الاردیہ مثل اسلوب عربی. اما انا فاتمتع، هذا اسلوب عربی. ومثل هذا الاسلوب فی الاردیہ میں تو سردی کے موسم سے معناه با من، ذکرت مرارا فی المقاطع. سردی کے موسم بفصل الشتاء لطف اندوز ہونا، هذا فعل معناه اتمتع، وهو علامة الرابطة للمتكلم في الأردية. وكذلك علامات الرابطة قد ذكرتها مفصلا في مقطع ما، إن ما شاهدتم فشاهدوا. لطف اندوز ہونا معناه التمتع، میں لطف اندوز ہوتا ہوں، انا اتمتع. زیادہ معناه اکثر. زید کیوں سؤال عن السبب، معناه في العربية لما، یعنی لما تحب فصل الشتاء او لما تتمتع بفصل الشتاء اکثر. فرقان، کیونکہ معناه لأن، سردیاں یعنی فصل الشتاء، سردیوں میں پہاڑی یعنی جبلیہ، و علاقہ معناه المنطقہ، پہاڑی علاقہ، و علاقہ جمع علاقہ فی الاردیہ واحد، و علاقہ جمعه. فمعناه فی العربیہ فی المناطق الجبلیہ. برف باری ہونا معناه تساقط الثلج، برف باری ہوتی ہے، هذا فعل. فنترجم لأنه يتساقط الثلج فيه أي في فصل الشتاء، سردیوں میں. فی المناطق الجبلیہ یعنی پہاڑی علاقوں میں. اور مجھے برف باری بہت پسند ہے. وأنا أحبه أي أحب تساقط الثلج كثيرا، بہت زیادہ نفس الشيء. زید برف باری مجھے بھی پسند ہے. أنا أيضا أحبه، بھی معناه أيضا. أحبه میں پسند کرتا ہوں، او مجھے پسند ہے نفس الشيء. لیکن معناه فی العربیہ لیکن، میں سردی برداشت نہیں کر سکتا. برداشت کرنا او برداشت کر سکنا معناه التحمل، میں برداشت نہیں کر سکتا، انا لا اتحمل. سردی معناه البرد. فرقان، ہم تو ہر سال سردی کی چھٹیوں میں ناران، کاغان اور مری کی سیر کرتے ہیں. ہم تو هذا ذکرت قریبا یعنی هذا اسلوب فی الاردیہ مثل اسلوب عربی. اما نحن، اما انا، اما هو.
فهذا أسلوب في الأردية. ہر سال معناه كل سنة، هنا كل سنة. سردی کی چھٹیوں میں، چھٹیاں معناه العطلہ فی عطلتی، اور میں معناه فی. سردی کی چھٹیوں میں ای فی عطلت الشتاء. ناران اسم المکان فی سرحد فی پاکستان من اماکن جمیلہ. ناران ویزن کاغان ومری کلها اسماء للاماکن. سیر کرنا معنی الزیارہ، ہم سیر کرتے ہیں. نحن نزور، اما نحن فنزور، اما نحن ہم تو، فنزور سیر کرتے ہیں. ناران کاغان مری فی عطلت الشتاء سردی کی چھٹیوں میں. کل سنہ معنی ہر سال، اور مجھے پورا سال اس کا انتظار رہتا ہے، اور مجھے انتظار رہتا ہے. انا انتظرہ، انتظار رہنا. هذا فعل فی الاردیہ معنی الانتظار فی العربیہ. انتظار رہنا او انتظار کرنا نفس الشیء، اور مجھے انتظار رہتا ہے یعنی انا انتظر. پورا سال معنی طوال السنہ. زید، اور میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں. میں انتظار کرتا ہوں، وہ مجھے انتظار رہتا ہے نفس الشیء، اور میں انتظار کرتا ہوں. وانا انتظر گرمیوں کا یعنی الصیف فصل الصیف، اور میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں. وانا انتظر فصل الصیف، کیونکہ معنی لأن کما ذکرت، مجھے لأنی آم بہت اچھے لگتے ہیں. آم معنی الانبجہ، و بہت معنی کثیرا کما ذکرت قریبا. و اچھا لگنا معنی الاعجاب. فارجو منکم ان اعجبکم هذا المقطع فالرجاء منکم دعم القناة بالاعجاب والتعلیق والنشر. اچھا لگنا معنی الاعجاب. آم اچھے لگتے ہیں. تعجبنی الانبجہ نی مجھے، کیونکہ مجھے آم بہت اچھے لگتے ہیں. لأنی تعجبنی الانبجہ کثیرا بہت، اور وہ صرف گرمیوں میں آتے ہیں. وہی لا تأتی الا فی الصیف، اور وہ آتے ہیں صرف. هذه کلمہ للحصر فی الاردیہ. ومن أين أتى معنى الحصر؟ بهذا وهذا، لأننا كما درسنا في العربية كلمة إلا للاستثناء، وإذا كانت تأتي بعد النفي فيأتي لمعنى الحصر، فترجمت بكلمة الحصر في الأردية. اور وہ صرف گرمیوں میں آتے ہیں، یعنی وہی لا تأتی الا فی الصیف. شکرا لکم علی مشاہدة المقطع. ان اعجبکم هذا المقطع فالرجاء منکم دعم القناة بالاشتراك والاعجاب والتعلیق، وانشروا الى اصدقائکم جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.